عمران کی آیت نمبر 181 سے آیت نمبر 185 تک 5 آیات کریمہ آج کے درس کا حصہ ہے۔ ان 5 آیات کریمہ کے مفہوم، مطلب اور جو اہم نکات ہیں ان کو جاننے اور سمجھنے سے پہلے ایک بار آپ کی توجہ اس سورہ مبارکہ کے موضوع اور عنوان کی طرف پھر سے لے جانا چاہتا ہوں، جو بہت عرصہ پہلے بیان کیا تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر بنی اسرائیل کی 2 شاخوں، اہل کتاب کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ عیسائیوں کی اصلاح، ان کی تنبیہ اور ان کی بری خصلتوں کی تردید، ان کے برے نظریات اور افکار کا رد، یہ بیان کیا ہے بنیادی طور پر۔ اس کے ضمن میں بنی اسرائیل کی دوسری شاخ اور اہل کتاب کا دوسرا حصہ یہود کو بھی کچھ نہ کچھ ان کی تردید کی گئی اور ان کی برائیوں کو بیان کیا گیا۔ 2 باتیں ضمناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں قسم کی شاخوں کو جو بنی اسرائیل کی ہیں ان کے بری نظریات اور عقائد اور افکار کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اہل اسلام کی اصلاح کی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر عیسائیوں کو خطاب کیا گیا یا عیسائیوں کے نظریات کو بیان کیا گیا، ان کی تردید کی گئی، ان کی اصلاح کو بیان کیا گیا۔ نمبر 2 اہل کتاب کے دوسرے حصے یعنی یہود۔ یہ جو آیات کریمہ ہمارے سامنے اب زیر درس ہیں، آیت نمبر 181 سے آیت نمبر 185 تک، ان 5 آیات میں بھی یہود ہی سے متعلق بات بیان کی گئی ہے اور 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہود کے متعلق 2 باتیں بیان ہیں۔ ایک بات یہود کا اللہ اور اس کے رسولوں کی گستاخی اور بے ادبی کرنا۔ ایک بات کیا ہے؟ یہود کا اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی اور گستاخیاں، بلکہ گستاخی نہیں، گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنا۔ اور دوسری بات قبول حق کے لیے اپنی طرف سے بہانے پیش کرنا، یعنی حق کو قبول نہ کرنے کے لیے بہانے پیش کرنا۔ یہ 2 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات اللہ اور اس کے رسول کی یا رسولوں کی گستاخیاں اور بے ادبیاں۔ اس بات کو آپ سمجھنے کے لیے یہ جو پہلی آیت کریمہ ہے اس کا پس منظر سمجھیے، جس کو شان نزول کہتے ہیں۔ جس واقعے کے تناظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئیں اس واقعے کو سمجھیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد قبائل میں سے ایک قبیلے بنو قینقاع، جو کہ یہودی قبیلہ تھا، ان کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط دے کر کے بھیجا، جو خط دعوت اسلام تھا، دعوت دین تھا۔ یہ خط لے کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو قینقاع میں پہنچے۔ آپ نے وہاں ان کے سردار سے ملاقات کی اور ان کے چیدہ لوگوں سے ملاقات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور آپ کا مکتوب گرامی ان کو دیا اور ان کو پڑھ کر بھی سنایا۔ مکتوب میں کیا لکھا تھا، خط میں کیا لکھا تھا؟ نمبر 1 اللہ سے ڈرو اور اس کے بھیجے ہوئے فرستادہ نبی اور رسول کو تسلیم کرو، اس کی وحدانیت کی گواہی دو اور اس کے رسول کی رسالت کو تسلیم کرو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو،
اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کرنا۔ اہم باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر مکتوب گرامی بھیجا۔ اب جب یہ مکتوب وہاں پڑھا گیا، خط جب وہاں پڑھا گیا، تو بنی قینقاع قبیلہ کا ایک فرد جو کہ اس قبیلے کے یہودیوں میں سے ایک عالم تھا، اس کا نام فخاذ ابن عازورہ، فخاذ ابن عازورہ، اس نے اس خط کو سننے کے بعد یہ بات کہی کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا، اللہ فقیر ہو گیا اور ہم مالدار ہو گئے، اسے ہمارے زکوٰۃ کی ضرورت پڑ گئی۔ اور یوں اس نے اللہ کی بھی گستاخی اور بے ادبی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کی بھی بے ادبی ہو گئی۔ ظاہر رسول کے مکتوب کی اس طرح استہزاء کرنا، رسول کے گفتگو کی یا رسول کے کلام کی یا رسول کے مکتوب والا نامہ کی کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ اس نے اللہ کی بھی گستاخی کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی کی۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا۔ آپ نے جوش ایمان میں آ کر، جذبہ ایمانی میں آ کر کے اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ مار دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آ گیا فخاذ، اور اس نے کہا کہ آپ کا آدمی، آپ کا ساتھی، اس نے میری بے ادبی کی ہے، میری بے اکرامی کی ہے اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو بکر کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب حضرت ابو بکر صدیق نے بات کھولی کہ یا رسول اللہ، آپ کا خط لے کر کے گیا، یہ سارا ماجرا ہوا، مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی اور بے ادبی کرے، لہٰذا میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ جڑ دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، مقدس شخصیات کی ذات کے لیے، شعائر اللہ کے لیے، دین اسلام اور توحید کے لیے اگر کوئی آدمی بے ادبی دیکھ کر کے جوش میں نہیں آتا، جذبے میں نہیں آتا، تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس طرح کی گستاخی اور بے ادبی کو کوئی دیکھے تو وہ اپنے ایمان کے جذبے کا اظہار کرے۔ نتائج کیا ہوتے ہیں یہ بات کی بات ہے، لیکن اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کرے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے وہ کر دیا۔ اب اللہ کے رسول کے سامنے ساری بات کی کہ یا رسول اللہ، یہ ماجرا تھا، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ لگا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کچھ نہیں فرمایا، بلکہ الٹا فخاذ رسوا ہو کر کے وہاں سے اٹھا۔ اس آیت کریمہ میں اسی واقعے کے تناظر میں اس آیت کریمہ کو نازل کیا گیا کہ لوگ جو بات کرتے ہیں یا جس نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہو گئے، تو ان کی بات ایسا نہیں ہے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق جو کہتے ہیں بالکل سچ کہتے ہیں، اللہ نے خود سن لیا ہے، اس بات کو اللہ نے خود سنا ہے، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ابو بکر سچے، ابو بکر کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ فخاذ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا آپ کے پاس جھوٹی شکایت لے کر آیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس نے گستاخی کی، بے ادبی کی۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط نہیں کیا، اگر غلط کیا ہوتا تو قرآن ان کی غلطی کو بھی بیان کرتا، قرآن نے ان کی غلطی کو بیان نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی ایمان کا۔ اچھا، یہاں عرض کر دوں کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ جب یہود نے اللہ یا اس کے رسول کی گستاخی اور بے ادبی کی ہو۔ یہود اس طرح کی باتیں
پہلے بھی کر چکے. قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا ہے. قرآن پاک نے یہ کہا ہے کہ یہود اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاتھ کشادہ ہیں. یعنی نعوذ باللہ ہوا یہ کہ یہود پر ایک وقت میں کچھ مالی مشکلات آئیں تو یہود اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہوئے اللہ کی جناب میں یہ بات کہنے لگے کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تو بندھ گئے ہیں. یعنی اللہ نعوذ باللہ جو ہے وہ لاچار ہو گئے ہیں اور جو مالی اور سرمایہ کے اعتبار سے ان کے پاس جو ہے وہ بحران آ گیا ہے. اب وہ ہمیں دے کچھ نہیں سکتے. قرآن پاک نے اس بات کا بھی رد کیا ہے کہ غلت ایدیہم، ہاتھ تو ان بدبختوں کے بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ لعنتی جملہ ہے. اس جملے کی وجہ سے ان پر لعنت برسے گی. رہا مسئلہ اللہ کا، بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ تو ہمیشہ کھلے ہیں. اس کے ہاتھ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ سخی ہے، کریم ہے. وہ تو اپنوں کو نہیں، وہ تو سب کو دیتا ہے. بلکہ تو وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو گالیاں دیتے ہیں. وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کے لیے اس کو اس ساتھ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلا موقع نہیں کہ جب یہود نے اللہ کی گستاخی کی ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی مواقع ایسے گزرے. مثال کے طور پر امت محمدیہ سے پیچھے چلے جائیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے چلے جائیں تو آپ کے سامنے وہ حالات ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انہوں نے کہا جی ہم کیسے مان لیں یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہم تو تب تک نہ مانیں گے جب تک کہ اللہ ہم سے خود کلام نہ کرے. چلو جی 70-72 افراد کو لے کر کے چلے گئے. جب وہاں اللہ نے باقاعدہ طور پر اللہ کی آواز کو انہوں نے سنا، کتنے بڑے لعنتی ہیں، کتنے بڑے بدبخت ہیں کہ اللہ کی گفتگو کو، اللہ کے کلام کو انہوں نے اللہ سے سنا اس دنیا میں. پھر بھی لعنتی کیا کہتے ہیں؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جارا، اے موسیٰ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ ہے؟ ہو سکتا ہے اپنے پہاڑ کے پیچھے کوئی بٹھایا ہو، نعوذ باللہ. اب یہ بے ادبیاں اور گستاخیاں یہ ان کی پہلی دفعہ نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی بارہا بے ادبیاں اور گستاخیاں کر چکے ہیں. لہٰذا اگر آج یہ بے ادبی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، تو ان کی بے ادبی اور گستاخی کو اللہ معاف کرنے والے نہیں ہیں. اللہ ان کی گستاخی اور بے ادبیوں کو لکھ رہے ہیں، اور یہ لکھ کر کے جب اتمام حجت فرما دیں گے، اپنے پاس جب بلا لیں گے تو ان کو عذاب الحریق یعنی دردناک قسم کا جلانے والا عذاب ان کو پہنچائے. پہلی بات ختم. گستاخیوں اور بے ادبیاں جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی اس کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے آ چکی. دوسری بات، قبول حق میں جو بڑی رکاوٹ تھی وہ ان کے سرمایہ دارانہ ذہنیت کی تھی. اسی بہانے کو، اسی حیلے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ یہ حق کو قبول نہ کرنے کے بہانے لگاتے ہیں. اور بہانے کیا لگاتے ہیں؟ توجہ، بہانے یہ لگاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب انہیں دعوت حق دی جاتی تھی تو انہوں نے ایک بہانہ یہ لگایا، کئی بہانے تھے، ان میں سے ایک بہانہ یہ لگایا کہ جی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے انبیاء نے ایک اصول بتایا تھا، ایک اصول قانون بتلایا تھا کہ نبی برحق وہ ہوگا جو اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرے اور معجزتاً اس کی قربانی قبول ہو جائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی قربانی دی نہیں ہے، کوئی قربانی انہوں نے پیش نہیں کی، تو ہم ان کو نبی کیسے مان لیں؟ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی. اب اس کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. دیکھیے، پچھلی امتوں میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ لوگ
جو اپنی طرف سے اللہ کے لیے نذرانہ صدقہ قربانی دیتے تھے وہ ایک جگہ پہ کھلے ویرانے میں رکھ دیتے تھے اور دعا مانگتے تھے، یا اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما، اگر یہ میرا عمل سچا ہے، میری بات سچی ہے، میرا طریقہ سچا ہے تو اس کو قبول فرما لے۔ پھر اوپر سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ آ کر کے اس صدقے کو یا اس چیز کو جلا کر بسم کر دیتی تھی، اس کا نام و نشان مٹا دیتی تھی، تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ صدقہ یا قربانی قبول ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے بہانہ کیا لگایا کہ جی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود کو نبی مانتے ہیں، خود کو رسول مانتے ہیں تو یہ قربانی پیش کریں اور پھر ان کی قربانی معجزتاً قبول بھی ہو جائے، یہ شرط ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے بتایا کہ نبی برحق وہ ہوگا جس نے قربانی دی ہو اور قربانی قبول بھی ہو جائے تو وہ نبی برحق ہوگا۔ چونکہ انہوں نے قربانی دی نہیں، قبول تو تب ہونا کہ جب قربانی دیں، قربانی دی ہی نہیں، لہذا ہم ان کو نبی کیسے مان لیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جواب دیے۔ کتنے جواب دیے؟ دو جواب دیے۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ اگر تمہارا معیار یہی ہے، اگر تمہارا معیار قبولیت کا یہی ہے، پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے آباء و اجداد نے ان نبیوں کا انکار کیوں کیا تھا جنہوں نے یہ قربانیاں دی تھیں؟ جن نبیوں نے یہ قربانیاں دیں تم بھی مانتے ہو کہ انہوں نے قربانیاں دی تھیں، پھر ان نبیوں کا تمہارے آباء و اجداد نے انکار کیوں کیا؟ اگر معیار یہی ہے، یہ اللہ کا بیان کردہ معیار نہیں ہے، تمہارا بنایا ہوا معیار ہے، اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ تمہارے نبیوں نے بتایا، بالکل نہیں، نبیوں نے رسولوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اللہ نے کوئی اس بات کی وحی نازل کی ہے۔ لہٰذا تمہارا اگر سمجھتے ہو کہ یہی معیار ہے تو پھر اپنے آباء و اجداد پر طعن و تشریح کرو جنہوں نے نبیوں کی اس طرح کی قربانی پیش کرنے کے عمل کے بعد بھی نبیوں کی توہین کی، بے ادبی کی، انکار کیا، گستاخی کی۔ اس کی مثال قرآن پاک نے ایک نبی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، حضرت الیاس علیہ السلام۔ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہے، اور یہ جس قوم میں بھیجے گئے تھے اس قوم کی طرف سے شرک ہوتا تھا اور وہ شرک کرتے تھے۔ بعل نام کا ایک بت تھا اس قوم میں، بہت بڑا بت تھا، اس بت کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، بہت بتایا، بہت کچھ کیا، بالآخر حضرت الیاس علیہ السلام نے ان سے کہا دیکھو تم نہیں نہ مان رہے میری بات، تم سمجھتے ہو کہ بعل سچا ہے اور یہ خدا ہے اور تم سچے ہو اپنی عبادت کرنے میں اور میں نعوذ باللہ تمہاری نظر میں جھوٹا ہوں، آؤ ایسا کرتے ہیں کہ قربانی پیش کرتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں، اگر تمہاری قربانی قبول ہو گئی تو تم سچے، اور اگر میری قربانی قبول ہو گئی تو میں سچا۔ اب چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے ایک بیل لیا اور اسے لے کر کے کھلے میدان میں چلے گئے۔ اس قوم نے بھی اپنے بال کے نام پر ایک جانور لیا اور اسے لا کر کے میدان میں کھڑا کر دیا۔ پوری قوم ایک طرف دعائیں مانگ رہی ہے اور وقت کے نبی ایک طرف کھڑے ہو کر کے عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ آسمان سے آگ کو آتا ہوا دیکھا، قوم کے چہروں پر خوشی اور غم دونوں کے آثار نظر آ رہے تھے، اور پیغمبر وقت خوش ہو رہے تھے، انہیں پتہ تھا کہ میں سچا ہوں، میں نبی برحق۔ وہاں خوشی اور غم دونوں کی کیفیت ملی جلی، یہاں صرف خوشی ہی خوشی۔ آگ آئی اور وہ بیل جو حضرت الیاس علیہ السلام نے پیش کیا اس کو آ کر اس نے جلا دیا اور ختم کر دیا۔ ان کا وہ سامان یا ان کا وہ جانور وہیں کا وہیں کھڑا رہا اور اس کے لیے آگ اس طرف پر رخ ہی نہیں کیا۔ اب جب قوم نے یہ دیکھا کہ قربانی تو ان کی قبول ہو گئی، تو بجائے اس کے کہ قوم ان کی بات مان لیتی، اصولی طور پہ تو یہ چاہیے تھا کہ اب مان لینا چاہیے تھا،
لیکن ماننے کے بجائے ان بدبختوں نے یہ کیا کہ وقت کے نبی کو ستانا شروع کر دیا، دھمکیاں دینی شروع کر دی، نکل جاؤ ہمارے علاقے سے، ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یوں آپ کو ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وقت کے نبی ان سے بھاگ کر پہاڑ میں روپوش ہو گئے، اور پھر اس قوم کے ماحول سے نکلنے پر مجبور ہوئے اور پہاڑوں سے نکلے اور کہیں دوسری جگہ پہ چلے گئے، ہجرت کر کے اس قوم میں واپس نہیں آئے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ظالموں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قربانی قبول ہونا ہی قبولیت رسالت کے لیے معیار ہے، تو پھر حضرت الیاس علیہ السلام کی نبوت کو تم نے تسلیم کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ ان کا بیل اللہ نے قبول کر لیا تھا، ان کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا تھا، تمہارے معیار اور اصول کے مطابق، تمہارے قانون کے مطابق، تو پھر وہ سچے تھے اور حقیقتاً بھی وہ سچے تھے، اور تم جھوٹے تھے، تمہارے آباء و اجداد جھوٹے تھے، تو جھوٹوں کو چاہیے تھا کہ وہ سچے کی پیروی کرتے، لیکن تم نے بجائے پیروی کرنے کے تب بھی ہیلے بہانے کیے، نبی کو ستایا، نبی کو اپنا ظلم و ستم کا شکار کیا یا نشانہ بنایا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے پیغمبر وقت جو ہے وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ آج تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہیں پیش کر رہے، اس لیے ہم ان کو نبی نہیں مانتے، تو گویا پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر یہی معیار ہے تو پچھلے نبیوں کا انکار کیوں کیا؟ ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب۔ جو وجہ آپ بیان کر رہے ہیں قبول نہ کرنے کی، وہ وجہ آپ میں پہلے سے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا دوسرا جواب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ معیار ہے ہی نہیں جو تم بیان کر رہے ہو، اصل معیار تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے احکامات، دلائل، بینات، معجزات کثیرہ، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، بہت سارے معجزات عطا فرمائے ہیں، بہت ساری نشانیاں عطا فرمائی ہیں، بہت سارے احکامات عطا فرمائے ہیں، کھلی باتیں، واضح اصول، واضح قوانین، قرآن کی صورت میں ایسا قرآن جو تورات، زبور اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، ایسا قرآن کہ جس کی نشانیاں اور علامات اور جس کے حامل کی نشانیاں اور علامات تمہارے انبیاء نے تمہیں بتلا دی۔ اب اگر اتنی واضح نشانیاں اور دلائل کے آ جانے کے باوجود بھی تم نہ مانو تو یہ سوائے تمہاری ہٹ درمی کے، ہیلا سازی کے، ہیلا بانے بازی کے اور کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا سنو، جس دنیا کے اندر مگن ہو کر کے تم رسول اور اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہو، یہ دنیا چند دنوں کی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جسے تم کامیابی سمجھتے ہو کہ دنیا کے اندر ہمارا مال و متاع ہمارے پاس رہے، ہمارا سرمایہ ہمارے پاس رہے، ہم نبی کی بات مانیں گے تو چھوٹے پڑ جائیں گے، سنو، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اصل میں کیا ہے کہ جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانا اصل کامیابی ہے، اور وہ تبھی ملے گی جب اللہ کی گستاخی اور بے ادبی سے باز آؤ گے، رسول کی دعوت پر لبیک کہو گے، اور قرآن کے پیغام کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ گے تو جہنم سے بچ کر جنت میں جاؤ گے۔ دیکھیے یہ آیت فرمایا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی یا ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ حالانکہ اللہ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سورہ فاتر میں کہ لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، تم سب کیا ہو؟ فقیر، اور اللہ غنی ہے۔ اللہ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور پیغمبروں ہم جو یہ بات کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی ہم لکھ لیں گے، قلم بند کر لیں گے، یہ قلم بند کر لیا ہے۔ انبیاء کی گستاخی اور بے ادبی، قتل انبیاء سے،
اچھا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور پھر قیامت والے دن اس سب کے لکھنے کے بعد جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے عذاب سوزاں کے مزے چکھتے رہو، یعنی جلنے والے عذاب کے مزے، حریق معنی جلنا، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ عذاب یہ سزا ان کو اس لیے کہ یہ ان کے کاموں کی سزا ہے، یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے، اور اللہ تو بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، مطلقاً ظلم۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن، پہلی بات ختم، دوسری بات الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہی حکم بھیجا ہے کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں۔ اللہ نے ہمیں کہا ہے، ہمارے بڑوں کی وساطت سے اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ جب تک پیغمبر نیاز نہ لائے، یعنی قربانی، وہ نیاز نہیں جو آج کل ہوتی، یہ بھی نیاز اصل میں قربانی سمجھتے ہیں، یہ بھی اپنی طرف سے قربانی سمجھتے ہیں، یعنی ہم نیاز پیش کر رہے ہیں، قربانی پیش کر رہے ہیں۔ ہاں قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، وہ معجزہ بھی لے کر آئے جو تم کہتے ہو، تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ تم نے ان کو قتل، اچھا جی اب سوال پیدا ہوتا ہے، توجہ، سوال پیدا ہوتا ہے انہوں نے قتل کیا نہیں، انہوں نے تو قتل نہیں کیا نا، قتل تو کیا ان کے بڑوں نے، ان کو کیوں کہا جا رہا ہے تم نے قتل کیا؟ جواب اس کے یہ، توجہ اصول ذہن میں رکھیے گا، جو آدمی برائی میں مبتلا ہو اور اس کی حمایت کرنے والا کوئی آدمی حمایت کر رہا ہو، اس کی کوئی آدمی حمایت کر رہا ہو، اگرچہ وہ برائی نہیں کر رہا، تو یاد رکھیے قانون اور اصول یہی ہے کہ یہ آدمی بھی اس برائی کا پورا حصہ ہے، برابر کا شریک ہے، برابر کا۔ برائی کرنے والے کو اچھا کہنا یہ خود برا ہونے کی دلیل ہے، کسی کے برا ہونے کو اچھا کہنا کہ جی فلاں کے عقائد، فلاں کے نظریات، فلاں کے اعمال، فلاں کی گفتار، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں جناب، وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہاں جی، تو اگر کوئی آدمی کسی برے کا ساتھ دیتا ہے اور اس کی تکریم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تو گویا یہ خود برا ہے، یہ بات سمجھ گئی؟ اب سنیے، یہود مدینہ یا آج کے یہودی ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے افعال کو برا کہتے ہو، انہوں نے ان کے افعال اور اعمال کو ہمیشہ سراہا ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ کہ تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا، یعنی تمہارے آباء و اجداد نے قتل کیا اور تم نے ان کے اس عمل کو اچھا جانا، تو گویا تم نے بھی قتل کیا۔ دیکھیے نا، ایک آدمی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور دوسرا آدمی کہتا ہے یار کوئی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو آزادی رائے ہے، آزادی رائے ہے، جناب اس نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جرم اس نے کیا ہے وہی جرم یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی وہی جرم کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اس کی حمایت کر دی ہے، اس نے اس کے عمل کو برا نہیں سمجھا، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات کہی گئی کہ اگر تم سچے ہو تو یہ بتلاؤ تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، اب یہاں تسلی دی جا رہی رسول اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، پھر اگر یہ لوگ آپ کو سچا نہ سمجھیں تو آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔ آپ پہلے دنیا میں نبی نہیں ہیں کہ جن کا انکار کیا، آپ سے پہلے بھی نبیوں کے انکار اور نبیوں کی توہین اور بے ادبیاں ہوتی رہی، لیکن جس نے بھی کی اس کی آخرت اور اس کا جو معاملہ انجام کار ہے وہ بہت ہی برا ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو یہ بات ذہن میں
ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کر لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، مراد کو پہنچ گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔